بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق کے بعد انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکامات، نازل کردہ کتابیں اور پیغمبروں نے اپنی شریعت کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دینے کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک اس دنیا میں ابلیس بھی موجود تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جنت سے نکالے جانے کا ایک سبب بنا، جو کہ پچھلی ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح تمام تر مذہبی اور تاریخی واقعات اور ان کی تفصیلات کے لیے آپ ہمارے چینل ریسرچ ود عباس کو لائک، سبسکرائب اور آگے شیئر کر دیں۔ دوستو، اسرائیلی روایات کے مطابق ابلیس، جس کے معنی حسد کرنے کے ہیں، اس کا اصل نام عزازیل تھا، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اس پر پھٹکار ڈالی تو اس کو ابلیس کا نام دیا، یعنی کہ حسد کرنے والا۔ قرآن مجید میں تقریباً 7 مرتبہ قصہ آدم اور ابلیس بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ طٰہٰ، سورۃ قاف، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ سواد میں۔ دوستو، جب ہم قصہ آدم اور ابلیس قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو جہاں پر 7 مقامات پر ذکر ہے، اسی طرح جب 6 مقامات کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، مگر ان میں سے ابلیس نے انکار کیا۔ دوستو، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ شیطان فرشتوں میں سے تھا، کیونکہ جب قرآن مجید میں 7 مقامات پر یہ قصہ موجود ہے تو 6 مقامات کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اس مٹی سے بنائے گئے انسان کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے تکبر کیا، اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں سے تھا؟ ابلیس بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اسی طرح باقی مقامات پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے بعد فرشتوں کو تعظیمی سجدے کا حکم فرمایا۔ سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ وہ جنات سے ہے۔ دوستو، ان آیات سے تو ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، لیکن جب ہم سورۃ القاف کی آیت نمبر 50 پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔ دوستو، اس آیت سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس کی آگے اولاد بھی ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ کا یہ کہنا کہ ابلیس موحد تھا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ یہ کسی بھی کتاب میں موجود نہیں۔ جبکہ جو پہلی آیت بیان کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے، تو اس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے، اور میں جنات میں سے ہوں اور میں آدم سے افضل ہوں۔ ابلیس نے صرف غرور کرنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ اسی کے ساتھ دوستو، ایک اور سوال بھی کہ کیا ابلیس نے جنت سے نکالنے کے بعد اس نے توبہ کا کوئی ارادہ کیا یا اللہ سے توبہ کی، لیکن یہ اس کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے خود غرور کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مردود کہا تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی۔ اسی کے ساتھ جب اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی وہاں سے نکالا، اور اس کو کہا کہ شیطان مردود کو بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجتے ہوئے جنت سے نکال دیا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ابلیس کو مردود اور اس پر لعنت کی، جو کہ تا قیامت ہمیشہ تک رہے گی، اور فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شیان نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔
اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ اس پر شیطان نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ کہا پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، وقت مقرر یعنی کہ قیامت کے دن تک۔ پھر شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے غرض ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا، اور تو ان میں سے اکثروں کو ناشکرا ہی پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، جو لوگ تیری ان پیروی کریں گے تو وہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر لکھا کہ شیطان کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا باقی تمام کو تیری راہ سے گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ، جو شخص بھی تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، اور وہ پوری سزا ہے۔ ان میں سے جس کو بھٹکا سکے اپنی آواز سے بھٹکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پروردگار کارساز کافی ہے۔ ایک اور مقام پر کہ اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین پر لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بھڑکاؤں گا، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر قابو نہ پا سکوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں اور ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں مگر گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے رہنے کی جگہ جہنم ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اس روز تک جس کا مقرر ہے، شیطان کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا سچ ہے، اور میں سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں جو تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور دوستو اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام تر فیصلہ کرے گا تو گناہ گار لوگ، وہ لوگ جو شیطان کی پیروی کرتے تھے، شیطان ان سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا وعدہ کیا تھا کہ میں جو تیرے ساتھ ہیں ان کو تیرے ساتھ ہی جہنم میں ڈالوں گا، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، اور جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں، تم مجھے قصوروار نہ کہو، میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کیا، یعنی کہ سوائے اکسانے کے شیطان فزیکلی تو ہم پر کوئی اپنا حملہ نہیں کر سکتا۔ سو قیامت کے دن شیطان یہ کہے گا کہ میں تمہارا کوئی کارساز نہیں ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا اور وہ بہت بڑا عالم تھا، یہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور اگر موجود ہو بھی تو اس کی کوئی سند نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ علم والے تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جاہل اور علم والے دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی تلقین فرمائی کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سو ان آیات کی بنا پر ابلیس کو کوئی علم نہیں تھا، اگر وہ علم جانتا ہوتا تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا، لیکن جو جاننے والے تھے، علم رکھنے والے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور اس نے نا حکم مان کر قیامت تک مردود ٹھہرایا۔ سو دوستو کچھ لوگوں کا یہ کہنا جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، لیکن ساتھ ہی جو علم زیادہ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے یا وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کرنا سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ ان کو اپنے اس عقیدے پر توبہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح آگے جناب پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان جس سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ ابلیس کی اصل حقیقت کیا تھی، کیا وہ عالم تھا یا نہ جاننے والا ایک جاہل تھا۔ ایک نقطہ اور وضاحت کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ عام طور پر کہ کسی آدمی کی تذلیل کرنا مقصد ہو، کسی مولوی صاحب کی، کسی عالم کی، کسی پڑھے لکھے کی، تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر، بھائی پڑھے لکھے سے کیا ہوتا ہے، شیطان تھوڑا عالم تھا۔ یہ آپ سنتے ہیں نا فکرہ عام طور تو یہ علماء کو ذلیل کیا جاتا ہے، یہ فکرہ بول کر علماء کی توہین کی جاتی ہے، حالانکہ اس انسان کا ذاتی کوئی عمل ہوگا
تو آپ اس کی وجہ سے اس کو برا کہیں، اس کے علم کو کیوں برا کہتے ہیں؟ اس کا علم کیا ہے؟ اس کے پاس قرآن مجید ہے، اس کے پاس حدیث ہے، اس کے پاس فقہ ہے، اس کے پاس علم تو یہ ہے۔ تو آپ کہیں جناب کہ وہ شیطان بھی بڑا پڑا ہوا تھا، بھائی آپ کو کوئی خاص رپورٹ آئی ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا؟ کیا آپ کے خاندان کا کوئی بندہ اس کا شاگرد ہوا ہے؟ آپ جو آئے دن علماء کی توہین کرتے ہیں، علم جو پڑھے لکھا ہو اگر اس سے ان بن ہو جائے اور نہ بنائے تو آپ اس کو شیطان کرا دیتے ہیں۔ اس مولوی کا کیا ہے جی؟ شیطان تھوڑا پڑا ہوا ہے؟ بھائی شیطان پڑا ہوا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ شیطان نے کہاں پڑا؟ یہ تو آپ بتائیں، اور کس کتاب میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے، میں پیش کرتا ہوں دلیل کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے کہ علم والا مجھ سے ڈرتا ہے۔ تو جو ڈرتے ہیں وہ حکم مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ اللہ فرمائے آدم کو سجدہ کر، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا۔ تو انکار وہ کرتے ہیں جو ڈرتے ہیں؟ نہیں، انکار وہ کرتے ہیں جو نڈر ہوتے ہیں، نہیں ڈرتے۔ تو اللہ نے فرمایا جو ڈرتے ہیں وہ علم والے ہیں، تو شیطان ابلیس نہیں ڈرا، تو عالم کا قرآن کی نص سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ ابلیس عالم نہیں۔ بولیں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو بے شک کرے۔ بھائی اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا وہ عالم ہوگا، تو علم کا نتیجہ خشیت الہی ہے، اللہ سے ڈرنا علم کا ثمرہ ہے۔ تو جو نہ ڈر ہو، اللہ سے نہ ڈرے، وہ ابلیس ہے یا ذریت ابلیس سے تعلق رکھتا ہے۔ ہے جی، ابلیس کی ذریت سے یا اس کا تعلق ہے، کیونکہ وہ ڈرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور شیطان کے پیروکار ہونے سے ہمیں محفوظ رکھے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے میں شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔